بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ محترم خواتین و حضرات، بعد نماز وتر تعلیم قرآن کے سلسلے میں سورۃ الفاتحہ کی آیات مبارکہ پر گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، جس میں ہم اس سورہ مبارکہ کی نمبر کے حساب سے آیت نمبر 2 کے لفظ رب پر گفتگو سن رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ابن مریم علیہ السلام اور پھر اصحاب کہف کا کل ذکر آیا۔ ہم نے دیکھا کہ ان تمام وقت کے عظیم انسانوں اور اللہ کے انتہائی محبوب بندوں انبیاء و رسول نے اپنے رب کو جس حالت میں بھی پکارا، اسی صفت کا حوالہ دے کر پکارا، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی قرآن مجید میں بات واضح فرمائی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ اس بات پر ایمان لے آتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم جاتے ہیں۔ جمنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پھر مومن حالات چاہے جیسے ہوں، اس کا اعتماد، اس کا بھروسہ ہر حالت میں اپنے رب پر، اور یہی چیز مومن کی سب سے بڑی قوت ہے، یہی سب سے بڑا سہارا ہے اس کا۔ ہم نے دیکھا کہ انبیاء علیہ السلام کی قوم کس طرح ان کے در پہ ہو جاتی تھی، ان کا جینا دوبر ہو جاتا تھا، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جاتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی وہ ہر حال میں اپنے رب کے سوا کسی اور چیز پر نہ بھروسہ کرتے تھے، اور نہ رب پر بھروسے میں ان کے کوئی تزلزل، کوئی کمی اور کوئی نقص پیدا ہوتا، بلکہ وہ ثابت قدم رہتے۔ اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ تو اللہ کو رب ماننا اور پھر اس پر استقامت سے جمنا، یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تب مومن کا ایمان اس استحکام کی حالت میں پہنچتا ہے کہ جہاں پھر اس کو نہ دنیا کا کوئی خوف حق سے ہٹاتا ہے، نہ دنیا کا کوئی لالچ اس کو حق سے منحرف کرتا ہے، اور نہ اپنے نفس کی خواہشات کا وہ غلامی بن پاتا ہے۔ بشری اعتبار سے اس سے کمزوریاں سرزد ہو جاتی ہیں، چھوٹے بڑے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال مجموعی حیثیت سے وہ اللہ تعالیٰ کا وہ مطلوب مومن اور مسلم بن جاتا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو کل ہم نے ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لفظ کے استعمال کے بارے میں ہم نے یہ بات سنی تھی کہ پہلی وحی جو آئی آپ پر اس حکم کے ساتھ ہی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور پھر ان 5 آیتوں میں اور آگے جو باتیں ہیں وہ سب بھی اسی سے جڑی ہوئی ہیں، یعنی رب کی پہچان بھی کرائی جا رہی ہے کہ رب کیوں ہے وہ۔ یہاں تو بتا دیا کہ سب شکر و تعریف اللہ کے لیے ہے کیونکہ وہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے، لیکن جہاں بھی اس صفت کا استعمال ہوتا ہے اس کے آگے پیچھے یہ وضاحت بھی ہوتی ہے کہ یہ حکم یا یہ بات جو قرآن کہہ رہا ہے رب کی طرف سے، تو وہ کیوں کہہ رہا ہے اور اس کو کیوں مانا جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس جو پہلی وحی نازل ہوئی 5 آیتیں سورہ علق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے لوتھڑے سے، گوشت کے ٹکڑے سے، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے، یہ سب اس میں شامل ہے کیونکہ یہ حمل کی مدارج ہیں۔ یہ
حمل جو ہے وہ مدارج طے کرتا ہوا انسانی شکل میں ڈلتا ہے، اور پھر قدرت اپنا کام انجام دیتی رہتی ہے مرحلہ وار۔ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پھر دیکھو اس لفظ کو دہرایا یہاں پر، پڑھ کہ تیرا رب بڑا کریم ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ کہ تیرا رب بڑا کریم ہے۔ یہی تو 5 آیتیں تھیں، وہیں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کہہ اٹھے تھے نا ماں انا بقاری، میں پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں، مجھے آتا ہی نہیں پڑھنا لکھنا۔ تب جبرائیل نے اپنے پروں میں بھینس لیا تھا، اور اس طرح 3 مرتبہ اس کے بعد آپ کی زبان مبارک پر وہی کے الفاظ جاری ہو گئے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اور رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان جانتا نہیں تھا۔ یہ ہے کل کائنات علم کی، اور یہ ہے علم کی اصل بنیاد۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب یہ دعا اللہ نے سکھائی بندے کو، اور بندہ اس نے اللہ سے کہہ رہا ہے کہ تو رب ہے، سارے جہانوں کا پروردگار ہے، بے انتہا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، بدلے کا جو دن ہے، آخرت کا جو دن ہے، جزا کا جو دن ہے، اس کا بھی تو ہی مالک اور بادشاہ ہے۔ تیری ہم بندگی کرتے ہیں، تجھی سے عبادت چاہتے ہیں، ہم کو سیدھی راہ چلا، اور ان لوگوں کی راہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، اپنا کرم کیا، اپنا فضل کیا، جو گمراہ نہیں ہوئے، جو بھٹکے نہیں۔ اور پھر اس کے بعد فوراً آمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، صحابہ اکرام سے بھی، تابعین سے بھی، تبع تابعین سے بھی یہ بات متواتر ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے بعد چاہے اس کو نماز میں پڑھیں یا نماز کے باہر پڑھیں، اس کے پڑھتے آمین بولنا ہے۔ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما، اے اللہ ایسا ہی ہو۔ اچھا، آج ہمارے موجودہ دور کے عیسائی بھی جو ہے نا، وہ بھی اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، آمین بولتے ہیں۔ چرچ میں جب ان کی پریئر ہوتی ہے ان کے اپنے حساب سے، وہاں آمین کا لفظ بولتے ہیں، اور یہودی اس سے بہت چڑھتے ہیں، یہودیوں کو اس لفظ سے بہت چڑ ہے، آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ اور اس لفظ کا کارنامہ کیا ہے؟ یہ دعا سکھائی ہوئی پڑھی گئی، آمین بولا گیا کہ ہماری دعا قبول ہے، اور دعا قبول ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بندے جو سیدھی راہ مانگ رہا ہے نا، یہ لے، یہ ہے کتاب بلا ریب و شک، اس میں تجھ کو وہ سب ملے گا جو تو نے مانگا، تجھ کو اس میں میری عبادت کا طریقہ ملے گا، تجھ کو اس میں میری رحمانیت کا ذکر ملے گا، تجھ کو اس میں میری ربوبیت کا ذکر ملے گا، تجھ کو اس میں میری الوہیت کا ذکر ملے گا، تجھ کو اس میں میری بندگی کا ٹھیک صحیح راستہ ملے گا، تجھ کو ان لوگوں کی بات ملے گی جن کا تو نے راستہ مانگا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اور وہ 4 لوگ ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 ہیں وہ لوگ۔ سب سے پہلے انبیاء، پھر صدیق، پھر شہداء، پھر صالح۔ جن لوگوں کا راستہ انسان مانگ رہا ہے اس دعا میں رب سے، رب کہہ رہا ہے یہ ہیں میرے وہ بندے جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ انہوں نے کیسے بندگی کی ہے میری، اور کس طرح وہ گمراہی سے اور میرے غضب سے بچے اور میرے فضل و کرم اور انعام کے مستحق ہوئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں بھی یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم صفت اپنا کیسا کرشمہ دکھاتی ہے۔
نبوت کا 10واں سال ہے۔ اہل مکہ سے تقریباً آپ مایوس ہو چکے ہیں، ظلم و تشدد انتہا کو پہنچا ہوا ہے، آپ کی جان کو بھی اب ہر وقت خطرہ لاحق ہے، کیونکہ یہ سن 10 نبوت آپ کے لیے عام الحزن بن گیا ہوا ہے۔ ظاہری طور سے انسانی اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے ابو طالب کی حمایت حاصل تھی، وہ اس دنیا سے چل بسے، اور پھر سب سے بڑا ظاہری سہارا تھی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی 6 مہینے کے بعد ابو طالب کی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوئیں اس ام المومنین پر، بہت بڑا احسان ہے امت کا ان پر۔ مکے کے ان پرآشوب حالات میں یہ وہ واحد خاتون تھی، یہ وہ واحد ذریعہ تھی کہ محمد الرسول اللہ جب اللہ کے دین کی دعوت دے کر اپنی قوم، اپنے ہی لوگوں سے، امین اور صادق کہنے والے لوگوں کی زبان سے جب سنتے تھے اپنے لیے جھوٹا، شاعر، مجنوں، پاگل، کوئی تھوکتا دیکھ کر محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر ان ساری چیزوں کا بوجھ پڑتا۔ گھر میں داخل ہوتے ام المومنین مسکراتے ہوئے استقبال کرتی، ابو القاسم آپ کہاں رہ گئے تھے؟ تو آپ فرماتے، خدیجہ اللہ تیرے چہرے کے نور کو اور بڑھائے، تیرا چہرہ دیکھ کر میں اپنے دکھ بھول جاتا ہوں۔ یہی مسلمان بیوی کی شان ہے۔ اور صلہ بھی کیسا دیا اللہ نے اس عظیم خاتون، جب کار نبوت ڈالا گیا اور آپ گھبرائے ہوئے رہتے تھے، یہی خاتون تھی، یہی ام المومنین تھی جو آپ کو ڈھارس دیا کرتی تھی کہ ابو القاسم آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ مسافروں کا حق ادا کرتے ہیں، آپ یتیموں بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہ بول ام المومنین کے آپ کے زخمی دل کے لیے مرہم کا کام کر جاتے۔ پھر یہ ام المومنین خود طاہرہ ہیں، مالدار ہیں، اپنی پوری پونجی اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر چکی ہیں، آپ کے حوالے کر چکی ہیں۔ کنیز غلام گھر میں موجود ہیں، مگر اپنے شوہر نامدار کا جو اب اللہ کا رسول بھی ہے، اپنا کھانا بنانا، اس کے ذاتی کام کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتی ہیں۔ اللہ کا رسول اسی بے چینی میں نبوت سے 5 سال پہلے 35 برس کی عمر مبارک سے غار حرا کو اپنا گوشہ نشین کر چکے ہیں، اس کو اپنا مسکن بنا چکے ہیں، وہاں بیٹھ کر گھنٹوں غور و تدبر کرتے ہیں۔ پھر نبوت مل جاتی ہے تو اس وقت بھی پریشان ہو کر کبھی کبھی چلے جاتے ہیں، اور ام المومنین آپ کا کھانا اور پانی لے کر جا رہی ہیں، اور ادھر سے جبرائیل پر پھڑپھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، نبی کو خبر دے رہے ہیں، اللہ کے رسول یہ آپ کی زوجہ خدیجہ آ رہی ہیں، ہاتھ میں توشہ ہے، پانی ہے، اللہ انہیں سلام کہتا ہے۔ کیا شان ہے! عورت کو ہم نے مقام دیا ہی نہیں جو اس کا مقام ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے جو کسی اور کو نہیں ملا۔ جبرائیل سلام لا رہے ہیں اللہ کا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کے لیے، اور انہیں بشارت دی گئی جنت میں موتیوں کے محل کی۔ ایسی پاک باز، غم گسار اور دل کا بوجھ ہلکا کرنے والی یہ آپ کی رفیق حیات 20 سن 10 میں گزر گئی۔ اسی کو آپ نے عام الحزن کا، اور اسی اثنا میں آپ طائف کی طرف چلے۔ طائف گئے اور پھر مورخین سیرت نگاروں کے مطابق 10 دن آپ نے طائف میں قیام کیا، 10 دن رکے رہے آپ۔
اور ان 10 دنوں میں آپ کے دل پر ہر طرح کے نشتر اور تیر چلائے گئے اہل طائف کی طرف سے۔ بالآخر ہر سردار ہی کہتا تھا کہ تم ہمارا شہر چھوڑ کر نکل جاؤ۔ 10ویں دن بالآخر اوباش لوگوں کو ان سرداروں نے آپ کے پیچھے کر دیا کہ اس شخص کو اس شہر سے پتھر مار مار کر باہر نکال۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹھٹ لگ گیا لوگوں کا، 2 رویہ لوگ جمع ہو گئے اور آپ ان کے درمیان اپنے رفیق سفر زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور دونوں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، تاک تاک کر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ عرش عظیم کے مالک کا آخری نبی، وہ رب العالمین جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تماشا دیکھ رہا ہے، اس کا سب سے محبوب نبی طائف کے اوباشوں کے غول میں پتھروں کی بارش میں پھنسا ہوا ہے۔ تقریباً شہر سے 3 کلومیٹر تک یہ غول اوباشوں کا آپ کو پتھر برساتا ہوا لے کر آیا۔ پھر آپ ربیہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ کے باغ میں آپ داخل ہو گئے پناہ لینے کے لیے، تو یہ غول پیچھے پلٹا۔ زخمی حالت میں آپ زید ابن حارثہ ڈھال بنے ہوئے، اب کدھر سے بنتے، چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، جدھر سے پتھر آتا دیکھتے اپنے آپ کو آپ کیا آگے کر دیتے، اور کتنا بچاؤ کر سکتے تھے۔ اور وہ رب ذوالجلال والاکرام دیکھ رہا ہے۔ ربیہ کے بیٹوں کے باغ میں جب آپ پہنچے تو اس کے بیٹے وہاں موجود تھے، عتبہ اور شیبہ۔ انہوں نے اپنے غلام عداس سے کہا، اب وہ مکے کے تھے، تھوڑا سا جوش آ ہی گیا، ارے اپنا آدمی ہے، اپنی بستی کا آدمی، اپنے قبیلے کا آدمی، اپنے خاندان کا آدمی ہے، تھوڑا سا ترس آ گیا تو عداس کو بولے وہ انگور کا خوشہ لے اور لے جا کر شخص کو دے۔ وہ انگور کا خوشہ لے کر آپ کے پاس آیا، اس نے آپ کی خدمت کو پیش کیا، آپ نے توڑتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عداس بولا یہ آپ نے کیا کہا؟ یہاں تو میں نے کسی کی زبان سے یہ کلمے سنے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ اچھا تم یونس کے شہر سے ہو؟ کہا آپ کیسے جانتے ہیں؟ کہا وہ بھی نبی تھے، میرے بھائی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ اس نے فوراً آپ کے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیا۔ عتبہ اور شیبہ دیکھ رہے تھے، بولے ارے اس شخص نے تو ہمارے غلام کو بھی بگاڑ دیا۔ اور اس کو آواز دے کر بلایا، کہا عداس سے کیا کر رہے تھے؟ کہا میں نے اس شخص کی زبان سے وہ کلمہ سنا ہے جو نبی کے سوا کوئی نہیں بولتا۔ کہا ارے تو اس کے چکر میں مت آ، تیرا دین جو ہے نا، تو عیسائی ہے نا، تیرا دین اس کے دین سے اچھا ہے۔ اور پھر آپ وہاں دعا کرتے ہیں، اس دعا کا نام ہے دعائے مستضعفین، کمزوروں کی دعا۔ یہ لفظ آپ نے استعمال کیا وہاں دعا فرماتے ہیں آپ، اے اللہ میں اپنی بے بسی، اپنی لاچاری، اپنی کمزوری کی فریاد، لوگوں میں اپنی ناقدری کا شکوہ تجھ سے کرتا ہوں۔ اور پھر الفاظ آپ کے کیا ہیں، یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی، اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اے کمزوروں کے رب، انت رب المستضعفین وانت ربی، تو ہی تو میرا بھی رب ہے۔ تو نے کس کے حوالے کر دیا مجھ کو؟ کیا تو نے مجھے بیگانہ لوگوں کے حوالے کر دیا ہے؟ کیا تو نے مجھے ایسے دشمن کے حوالے کر دیا ہے کہ جو میرے سارے معاملات کے مالک بن جائیں؟ اے رب
میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ مانگتا ہوں جس سے ساری تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، روشن ہو جاتی ہیں۔ اگر تو ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ دعا ہے، دعائے مستضعفین۔ اور وہاں سے اپنے رفیق سفر زید بن حارثہ کے ساتھ نکلتے ہیں، قرن المنازل پر پہنچتے ہیں جس کو آج سیل الکبیر کہا جاتا ہے۔ یہ طائف اور مکہ کے بیچ میں ہے۔ مکہ معظمہ سے طائف تقریباً 110 کلومیٹر ہے، اور یہ طائف سے 55 اور پھر مکہ سے بھی 55 آتا ہے۔ قرن المنازل السیل الکبیر یہ میقات ہے، ریاض کی طرف سے طائف کی طرف سے آنے والوں کے لیے میقات ہے، یہاں احرام باندھنا پڑتا ہے، عمرے کا ہو یا حج کا ہو۔ وہاں پھر جبرائیل پہنچ گئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ کی قوم نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا، آپ کے رب نے دیکھ لیا ہے، پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، حکم فرمائیے۔ پیش کر رکھ دیں ابھی طائف کو پہاڑوں کے بیچ۔ یہ کس سے سہارا ملا؟ اور پھر جیسے کہ ابن مریم کے حوالے سے بات آئی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کی شان بڑی عظیم ہوتی ہے۔ اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق کے لیے اگر کوئی سب سے زیادہ شفیق مہربان ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول اور نبی ہوتے ہیں۔ اتنے دکھ اٹھا کر بھی ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ پکار اٹھے آپ، نہیں میرے پروردگار، میں ان کو تباہ نہیں کرنا چاہتا، برباد نہیں کرنا چاہتا، میں ان کو عذاب میں ہلاک نہیں کرنا، ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا، انہیں معاف کر دے۔ جانتے نہیں ان کی آنے والی نسل میں کوئی تجھے اپنا رب مان لے گا اور تیری بندگی کرے گا۔ یہ شان ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام۔ پھر وہاں سے آپ آئے تو حالت یہ تھی کہ مکہ میں کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں، اس نبی کو کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں مکہ میں، جس نے فتح مکہ کے موقع پر سب سے بدترین دشمن اسلام کو، جس نے بدر اور احد میں مسلمانوں کا خون بہایا اور مسلسل 20-21 برس جو دشمنی کا حق ادا کرتا رہا، اس کے بھی لیے اعلان کر دیا کہ ابو سفیان کے گھر میں بھی کوئی داخل ہو جائے تو اس کو بھی امان ہے، جاؤ۔ اور جب اللہ کی مدد آئی تھی ان بدترین طائف کے اوباشوں کو سزا دینے کی، تو اس کو بھی واپس لوٹا دیا کہ نہیں میرے پروردگار۔ کیا اب بھی کسی کو شک ہے کہ آپ کی ذات رحمت للعالمین نہیں؟ اور یہ جو قرآن میں شان بیان ہوئی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تو بھیجا ہی ہے نبی تم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا۔ رب حاتم طائی کے بیٹوں نے پناہ لی، آپ مکہ تشریف لائے، نبوت کا 13واں سال ہے، اب ہجرت کی تیاری ہو رہی ہے، مگر اس سے پہلے معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ نے آپ کو جس طرح اپنے دیگر انبیاء کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائی تھیں، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا ربی ارینی کیف تحیی الموتی، وہاں بھی دیکھو حضرت ابراہیم یہی بول رہے ہیں ربی میرے رب میرے کو بتا دے تو مردوں کو زندہ کیسا کرتا۔ ان کے اوپر جو ذمہ داری رہتی ہے اسی حساب سے ان کا یقین ہونا چاہیے نا، اس لیے اللہ اپنے انبیاء اور رسول کو نشانیاں دکھا دیتا ہے کچھ خاص، جس کی وجہ سے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور حالات کی کتنی بھی سنگینی ہو، جان کے کیسے لالے پڑے ہوئے ہو نا، وہ تب متزلزل نہیں ہوتے ہیں، ان کا دل پوری طرح مطمئن ہوتا ہے، کیسا ہی خطرہ ہو۔ انسانی فطرت کی کمزوری جو ہے ان پر غالب نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم بھی بول ربی ارینی، اے میرے رب بتا مجھ کو کیف تحیی الموتی، تو مردے کو زندہ کیسا کرتا ہے میرے کو بتا۔ اللہ تعالیٰ کیسا پوچھتا ہے
قال اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں ہے کیا؟ ایمان نہیں رکھتا؟ کیا انداز ہے، کیا اللہ کا معاملہ ہے اپنے نبی و رسولوں کے ساتھ، اور یہ تو پھر خلیل ہے۔ اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے؟ قال، اب کیا انداز ہے دیکھو خلیل اللہ، قال بلا، کیوں نہیں پروردگار ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں نا، اتنی بڑی بھاری ذمہ داری دے رہا ہے، میرا باپ دشمن ہو گیا ہوا ہے، حکومت دشمن ہو گئی، یہ تنا ہوں، کوئی ابھی ساتھ میں نہیں ہے، تو مجھ کو یہ یقین پختہ ہونا تاکہ میں ہر حالات میں اس سے بھڑ جاؤں اور میں حق پر قائم رہوں، ایمان پر ثابت قدم رہوں۔ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے نا، تو مجھ کو بھی تو کچھ طاقت چاہیے کہ نہیں، ایمان کی، یقین کی۔ ولیکن لیطمئن قلبی، نہیں پروردگار ایمان کیوں نہیں ہے، میں دل کا ذرا اطمینان چاہتا ہوں تاکہ طاقت اور یقین مجھے مستحکم مل جائے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر 4 پرندے لے، ان کو اپنے سے مانوس کر، ایسا مانوس کر کہ تو آواز دیتے وہ تیری آواز پر آ جائیں تیرے پاس، اور جب وہ مانوس ہو جائیں تو ان کے پرزے کر دیں اور چاروں طرف بکھیر دے، اور بیچ میں آ کر ان کو صدا دے، دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، پھر دیکھ لے رب کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وہاں بھی وہی لفظ استعمال ہوا ہے، ربی ارینی کیف تحیی الموت، میرے پروردگار بتا تو صحیح میرے کو تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ معراج کا واقعہ پیش آیا، جھٹلانے والوں نے جھٹلایا، تصدیق کرنے والوں نے تصدیق کی، ابو بکر نے تصدیق کی، صدیق کہلائے، ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر۔ کچھ من چلے پہنچے، ارے رے بولے، ام ہانی نے رضی اللہ عنہا نے روکا بھی تھا کہ آپ برائے مہربانی یہ باہر مت بولو، پہلے لوگ آپ کو جھوٹا، پاگل، کیا کیا قرار دے رہے ہیں، آصف زدہ قرار دے رہے ہیں، یہ ایسی بات بولیں گے کہ آپ راتوں رات یہاں سے بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے 7 آسمان کی سیر کر کے آئے، تو پھر تو تالے ہی پیٹیں گے۔ میں تو دیکھ کر آ رہا ہوں، یا آنکھ سے دیکھ کر آ رہا ہوں، میں تو بولوں گا۔ جیسے بولے لوگوں نے سیٹیاں مارنا، تالیاں بجانا شروع کر، بولے ہم بولتے نہیں تھے، یہ گیا کام سے۔ اس میں 2-3 منزل، ارے وہ اس کا بہت وفادار ہے نا، وہ ابو بکر کا، چلو اس کو بولیں گے کہ دیکھ تیرے صاحب کا دماغ چل گیا ہے، اور جا کر ارے ابو بکر، بولے کیا ہے، ارے چل کے دیکھو تمہارے صاحب کی ذرا خبر لو، کیسا دیوانگی کا دورہ پڑا ہے۔ قرآن کہہ رہا تھا وما صاحبکم بمجنون، تمہارے ساتھی جو ہے، ارے یہ پاگل تھوڑی نا ہے، ایسے نے تو کھلے افق پر دیکھا ہے سب، وَلَقَدْ رَأَوْا بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ تو بولے کیا ہوا کیا، ارے وہ کہتا ہے راتوں رات یہاں سے شام گیا، وہاں سے پھر سیڑھی کے ذریعے اور آسمانوں پر گیا، 7 آسمانوں کی سیر کر۔ تو بولے بالکل ہوا ہوگا، میں تو روز دیکھتا ہوں ان کے پاس آسمان سے فرشتہ وہی لے کر آتا ہے، آج وہ اگر آسمان پر چلے گئے تو کوئی بات نہیں۔ صدیق انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ رب اس معراج میں کیا دیا گیا، سورہ اسراء نازل ہوئی اور دعا سکھائی کیا گئی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے، قل ربی ادخلنی مدخل صدق، اے رب تو مجھے جہاں بھی داخل کر سچائی اور حق کے ساتھ داخل کر، اور جہاں سے بھی نکال حق اور سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنے پاس سے مجھ کو ایک طاقت، ایک اقتدار، ایک قوت، ایک مدد، یہ سب معنی سنا دیں۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اپنے پاس سے خاص سلطان اور مدد عطا کر۔ یہ ہے لفظ رب، اور یہ ہے وہ رب
جو اپنے بندوں کو جہاں تک چاہتا ہے آزماتا ہے، اور جو رب کو رب مان کر اس پر جم جاتے ہیں ان کو اس آزمائش میں کامیاب بھی وہی کرتا ہے اور پھر انعامات کی بارش کر دیتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اپنی اس علم و ہدایت اور عقل کی روشنی کو تیز کرنے والی ان حقیقتوں سے لبریز آیات میں غور و تدبر کی بھی اور اس پر ایمان کی صحیح کیفیت کی بھی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے رب ہونے پر ویسا ہی یقین عطا فرما دے جیسا اس نے اپنے ان انعام یافتہ بندوں کو عطا فرمایا تھا۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم ونفعنا ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم۔